وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی اصل میں یا ربی ہے، اے میرے رب، انصرنی میری مدد کریں، بما کذبون اس وجہ سے جو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، اے میرے رب مجھے یہ جھٹلا رہے ہیں تو پھر اب آپ ہی میری مدد کریں اور آپ ہی مجھے غلبہ دیں اور ان کو ذلیل کریں۔ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر کار دعا کی اپنے بارے میں اور اپنے قوم کے خلاف دعا کی اور اللہ سے کہا کہ اللہ آپ ہی میری مدد کریں، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے مخالفت شروع کر دی اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر یہ اعتراض بھی کیا کہ وہ انسان ہیں، وہ فرشتہ نہیں ہیں، اور پھر ان کی نیت پر بھی حملے شروع کر دیے کہ نوح علیہ السلام تو تم پہ کوئی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مجنون ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی اور اللہ سے ہی دعا کی، اللہ سے ہی انہوں نے مدد مانگی۔ محسوس ایسے ہو رہا ہے جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قوم والوں نے مخالفت کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً ہی قوم کے بارے میں بد دعا کر دی۔ صورتحال ایسی نہیں ہے بلکہ درمیان میں بہت لمبا وقفہ ہے، تقریباً 1000 سال کا، 950 سال کا وقفہ درمیان میں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اختصار کے ساتھ بات کی ہے۔ تو پچھلی آیات میں ہم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں پڑھا، ان کی دعوت کیا تھی، قوم والوں نے اعتراض کیا کیے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کہ اللہ میری مدد کریں کہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، اور پھر اللہ نے مدد کی، اللہ نے قوم کو تباہ کر دی۔ اگلی آیت میں قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ تو یہ کوئی کچھ دنوں کی، یہ کچھ مہینوں کی، کچھ سالوں کی بات نہیں ہے، یہ تو تقریباً 950 سال، یہ تو 1000 سال ہے تقریباً۔ تو محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام میں صبر کم تھا، انہوں نے فوراً اپنے قوم کے خلاف بد دعا کر دی۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا اپنی قوم کے بارے میں کیوں کی تھی
کیا باقی انبیاء کے اندر صبر برداشت زیادہ تھی، ان میں کم تھی؟ کیوں انہوں نے بد دعا کی اپنی قوم کے بارے میں؟ اللہ نے بتا دیا تھا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے یقین ہو گیا پھر انہوں نے بد دعا کر جی جی، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے یہ وحی ہوئی کہ اے نوح اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں بد دعا کی تھی. پہلے بد دعا نہیں کی تھی. تو یہاں بالکل اختصار کے ساتھ ایک حصہ موجود ہے، تفصیل بالکل بھی موجود نہیں ہے. تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت نوح نے دعوت دی، قوم نے مخالفت کی، قوم نے برا بھلا کہا، حضرت نوح نے بد دعا کر دی اور اللہ نے غلط کر دیا. نہیں، 950 سال کا عرصہ ہے، بہت لمبا عرصہ ہے، بہت لمبا وقفہ ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے دیگر انبیاء کی طرح. حضرت نوح علیہ السلام بہت جلیل القدر نبی تھے اللہ کے، اور بہت زیادہ صابر اور شاکر اور بہت اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. وہ تو ایسا صبر کرنے والے پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام جیسا صبر کرنے کی تلقین کی ہے. سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اے نبی اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اور مفسرین کے مطابق ان اولو العزم پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام بھی شامل ہے. حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور یہ انبیاء اس میں شامل ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام اس میں شامل ہیں. تو یہ مغالطہ نہ ہو جس طرح بعض لوگوں کو مغالطہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ حضرت موسیٰ کی طرح کچھ غصیلے مزاج تھے تو ان دونوں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی، باقی نبیوں نے نہیں کی، یہ برداشت نہیں کر سکے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ ہو یا حضرت نوح ہو، دونوں نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح جتنے دیگر انبیاء ہمدرد تھے، اسی طرح یہ بھی اپنی قوم کے اتنے ہی خیر خواہ، اتنے ہی ہمدرد تھے، اتنے ہی نرم تھے اپنی قوم کے بارے میں، اتنے ہی رحم دل تھے اپنی قوم کے بارے میں. اور اتنی ہی آزمائشیں، بہت زیادہ آزمائشیں ان کو آئیں، اور پھر آخر کار انہوں نے بد دعا کی. حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کی، انہوں نے بھی بد دعا کی، اور دیگر انبیاء نے بھی بد دعا کی. جن نبی کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا انہوں نے بھی بد دعا کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی بد دعا کی. میں اس لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ بعض لوگ تقابل شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے کرتے. دیکھو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے رحم دل تھے، آپ نے تو کبھی بد دعا نہیں کی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، تو آپ نے بد دعا نہیں کی. وہ اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ یہ اس طرح بات کرتے کرتے دیگر انبیاء کی تحقیر ہو رہی ہے، ان کی مذمت ہو رہی ہے. تو نبیوں میں اس طرح کا مقابلہ صحیح ہے بھی نہیں. نبیوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. لا نفرق بین احد من رسلہ، نبیوں کے بارے میں ہمارا ایمان جو ہمیں سکھایا گیا کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے، ہم نبیوں کے بارے میں اس قسم کا مقابلہ نہیں کرتے. سب نبی جو ہیں وہ خیر خواہ تھے اپنی قوم کے بہت ہمدرد تھے، اور انہوں نے کما حق ہو، جو بھی دعوت دینے کا حق ہو سکتا تھا، جو بھی خیر خواہی کا حق ہو سکتا تھا، انہوں نے ادا کیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جو کہا اے میرے رب میری مدد کریں کہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، اپنے بارے میں مدد مانگی اللہ سے اور قوم کے خلاف بد دعا کی. تو یہ بد دعا فوری نہیں تھی، یہ 950 سال کے بعد تھی، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وحی اتری حضرت نوح علیہ السلام پر کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی، سورہ ہود میں ہے کہ وحی کی گئی کہ اے نوح لن يؤمن من قومك الا من قد آمن، اب آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں، اب ایک شخص بھی مزید ایمان نہیں لائے گا. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ دل برا نہ کریں جو یہ کر رہے ہیں. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی وحی سن لی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اپنی قوم کے بارے میں اور کہا اے اللہ کا کسی نے ایمان نہیں لانا تو پھر اب ان کو تباہ کر دے، غرق کر دے. تو پھر اللہ نے ان کو پھر تباہ کر دیا، پھر ان کو اللہ نے غرق کر دیا. تو سورہ قمر میں بھی ہے کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میں مغلوب ہوں، اب آپ ہی مدد کیجیے. ففتحنا ابواب السماء،
تو پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے بارش سے. تو بہرحال یہاں بھی اسی چیز کا ذکر ہے، تو یہاں اختصار ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی اپنی قوم کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی ہے. کئی موقعوں پر آپ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی ہے. آپ نے اپنے قوم کے وہ لوگ جو 70 قراء کو لے گئے تھے اور انہوں نے شہید کر دیا تھا، آپ 1 مہینہ تک ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے ہیں. نماز فجر کے بعد آپ دوسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر رکوع کے بعد، جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، آپ ان پر بد دعا کرتے رہے ہیں کہ اے اللہ فلاں کو ہلاک کر دے، اے اللہ فلاں کو ہلاک کر دے، اے اللہ ان سے آپ ہی بدلہ لیں. 1 مہینہ تک آپ ان کے بارے میں بد دعا کرتے رہے. جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری رکھی تھی اور جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے مکی دور میں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا تو آپ نے نام لے کر 7 لوگ تھے ان کے بارے میں بد دعا کی. اور جو لوگ دیکھنے والے ہیں جو شریک نہیں تھے اس معاملے میں لیکن انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تھا، ان لوگوں میں سے بعض لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. جن 7 لوگوں کا آپ نے نام لیا ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، وہ سب کے سب مردار ہوئے اور ان کو آپ کی بد دعا لگی. آپ نے نام لے کر ان میں سے ایک شخص کے بارے میں بد دعا کی تھی. اللہم علیک بی جہل، اللہم علیک بی فلاں، اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے، اے اللہ فلاں کو ہلاک کر دے، اے اللہ فلاں کو. آپ نے ایک ایک کر کے نام لیا. تو وہ جو دیکھنے والے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو بعد میں دیکھا کہ کس طرح ان پر اللہ کی طرف سے تباہی آئی. جو دیکھنے والے تھے، جو کچھ کر نہیں سکتے تھے ایسے موقع پر، تو ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہوئے بعد میں، پھر انہوں نے اس بات کی خبر دی. تو نبیوں میں اس طرح کر کے مقابلہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. سب نبی جو ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور اپنی قوم کے خیر خواہ اور اپنی قوم کو دعوت دینے والے. ہر نبی کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اور ایسی کیفیت ہر نبی پر آئی ہے کہ نبیوں نے اپنی قوم کے خلاف دعائیں بھی کی ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون، تو فرمایا اے میرے رب میری مدد کیجیے، بما کذبون اس لیے کہ مجھے انہوں نے جھٹلا دیا ہے. فاوحینا الیہ، بس ہم نے ان کی طرف وحی کی. اب اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ اے نوح اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا بھی کر دی. تو اللہ نے پھر وحی کی ان اصنع الفلک، یہ کہ تو بنا کشتی کو، بأعیننا ووحینا، ہماری آنکھوں کے سامنے. اے نوح آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ نے بد دعا قبول کر لی. اللہ کی طرف سے بھی اب فیصلہ آ چکا تھا عذاب کا. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر اے نوح اب آپ کشتی بنائیے. ان اصنع الفلک بأعیننا، آپ کشتی بنائیے، بأعیننا ہماری نظروں کے سامنے، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق. یعنی جیسے جیسے ہم حکم دے رہے ہیں اس طرح کشتی بنائیے اور ہماری نظروں کے سامنے بنائیے. کیا مطلب؟ ہماری نگرانی میں. اور یہ ایک تھوڑا شفقت کا انداز ہے اس کے اندر کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے یہ کام کریں اور ہمارے حکم کے مطابق یہ کام کریں. حضرت نوح علیہ السلام ویسے بھی پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، وہ کام بھی لکڑی کا کرتے تھے، لیکن یہ لکڑی اتنی بڑی تھی کہ یہ اب عام طریقے سے بن نہیں سکتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کے لیے خصوصی ہدایات دیں. حضرت نوح علیہ السلام کو خصوصی وحی فرمائی. اس وحی کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام نے پھر یہ کشتی تیار کی. تو یہ مطلب ہے فاوحینا الیہ، ہم نے ان کو وحی کی، ان اصنع الفلک، یہ کہ آپ تیار کریں کشتی، بأعیننا ہماری نظروں کے سامنے، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق. جی جی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کو بارک آنکھیں ہیں. آپ کو سوال کریں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کبھی اس انداز سے غور نہیں کیا. تو پانی تو بادلوں سے آتا ہے، آسمان سے تو نہیں آتا. ممکن ہے کہ یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہو. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے وافر پانی کے ساتھ. اب بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے، وہ تو آسمان سے ہوتی ہی نہیں. ہاں وہ اس معنی میں بلندی سے آتی ہے، آسمان بلندی سے، وہ بادل بھی کہا جاتا ہے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ ففتحنا ابواب السماء، تو اب یہاں آسمان کے دروازے کھولے تھے جو حقیقی آسمان ہے. تو ممکن ہے کہ اس سے جو ہے یہ ایک محاورہ مراد ہو، اللہ عالم.
بہت زیادہ بارش برسنا بھی اس کا ہو سکتا ہے. نہیں ففتحنا ابواب السماء، آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے. اب یہاں حقیقی آسمان کے دروازے مراد لیے جائیں. وہ جو کل سوال ہو رہا تھا کیا آج بھی آسمان کے دروازے ہیں، اگر یہاں حقیقی دروازے آسمان سے مراد لیے جائیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں. قیامت کے بارے میں تو آتا ہے وفتحت السماء فکانت ابوابا، تو کیا آج بھی آسمان کے دروازے ہیں اور یہاں حقیقی آسمان کے دروازے مراد لیے جائیں؟ واللہ عالم، یہ دیکھنا پڑے گا. ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حقیقت ہے. جی جی وہ جو ہے بقاعدہ اللہ نور السماوات والارض، تو اس کا کیا اللہ کا نور ہے اور اسی طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی حقیقت ہی ہے. میں تو نہیں بتا رہا، اللہ بتا رہے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے کلیریفائی کیسے کریں گے؟ اللہ نور آسمان زمین کا نور ہے. نور سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے وہاں معنی یہ کیا اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کو منور فرمانے والے ہیں، اللہ روشن کرنے والے ہیں زمین آسمان کو. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، قرآن میں آتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، قیامت کے دن زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے. اس سے یہ کہنا کہ اللہ جو ہیں وہ خود نور ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ روشن کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کے نور سے روشن ہے. اب اللہ خود کیا ہے، ہم اللہ کی ماہیت نہیں جانتے. ہم اللہ کے بارے میں جب اس وقت تک نہیں جانتے جب تک کہ اس بارے میں کوئی صریح بات قرآن و سنت میں آ جائے. تو انسان کے بارے میں ہے انسان مٹی سے بنا، فرشتوں کے بارے میں ہے کہ وہ نور سے بنے، اور جنوں کے بارے میں ہے کہ وہ آگ سے بنے. فرشتے تو نور ہیں، نور سے بنے ہیں، لیکن اب اللہ بذات خود کیا ہیں اس کے بارے میں میرے علم کے مطابق کوئی یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن وہ نور السماوات والارض کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر میں مروی ہے اللہ منور السماوات والارض، اللہ منور السماوات والارض، یعنی اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والے ہیں. تو اللہ نور السماوات والارض کی جو تفسیر ہے، جو صحیح تفسیر جو صحابہ کرام سے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، قیامت کی بات ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. سورہ زمر آیت نمبر 69. تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. تو اللہ روشن کرنے والے ہیں زمین کو. قیامت کے دن بھی اللہ کے حکم سے زمین روشن ہوگی. اللہ خود کیا ہے واللہ عالم، میں نہیں سمجھتا اس کے بارے میں کوئی صریح بات قرآن میں یا حدیث میں موجود ہے بڑی صراحت سے. یہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے. اللہ کا حجاب نور ہے، یعنی اللہ کے سامنے نور ہے، اللہ کی آڑ نور ہے. اگر وہ آڑ نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے مبارک آنکھیں، ان کی نظر جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے، اور ہر چیز اللہ رب العالمین کی نظروں کے سامنے گویا کہ ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی. حدیث مبارکہ حجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے. ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے، شاید یہی تھے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ. آپ نے کیا فرمایا؟ نور انا اراہ. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں نورانی اراہ، یہ صحیح نہیں ہے. اصل لفظ ہے نور انا اراہ، نور تھا میں کیسے دیکھتا. اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ تو نور تھے اب میں نور کو کیسے دیکھتا. یہ مراد نہیں ہے، واللہ عالم. یہ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ حجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے، اللہ کے سامنے نور ہے، اور وہ نور کی وجہ سے اللہ کی، ہم اس کے لیے صحیح لفظ استعمال نہیں کر سکتے، جو بھی اس کا حقیقی معنی ہے صرف سمجھانے کے لیے، اللہ کی نظروں کی حدت یا تپش سے ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے. کتنے پردے ہیں نور کے اللہ کے سامنے، واللہ عالم.
ہم اس کی ماہیت اس کی تفصیل کو نہیں بیان کر سکتے جتنا اللہ نے بیان کیا. اللہ کی شان کو جیسے لائق ہے ویسے ہے. واللہ عالم، اللہ خود کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ نور السماوات والارض جیسی آیتوں سے یہ سمجھنا اللہ خود نور ہے، واللہ عالم. میں نہیں سمجھتا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے. اس کی تفسیر ہمیں دیکھنی ہوگی صحابہ کرام نے کیا تفسیر کی ہے. تو صحابہ کرام نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوگی. اس آیت پر، ایک آیت پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. تو صحابہ کرام سے جو اس کی تفسیر مروی ہے جتنا میں نے پڑھا ہے واللہ عالم، وہ یہی ہے کہ اس سے مراد اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والے، اللہ منور السماوات والارض. جی کسی جگہ علم کو نور کہا گیا اور جہالت کو اندھیرا کہا گیا. تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین کی ماہیت کیا ہے. اس قسم کی بعض آیات اور احادیث ہیں، ان سے میں نہیں سمجھتا کہ صراحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نور ہیں یا نور سے بنے ہیں، واللہ عالم. باقی یہ جو بات اصل میں جو جہاں سے سوال ہوا تھا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں تو پھر وہ تو نور ہے، تو پھر آنکھیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ نور ہونا ہی تو صراحت سے ثابت نہیں ہے نا. جب صراحت سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں اس بارے میں یقین سے نہیں کہنا چاہیے. یا تو کوئی واپس کوئی صریح دلیل ہو تو ٹھیک ہے. صریح دلیل میں سمجھتا ہوں میرے علم کے حد تک نہیں ہے. تو یہ تو صراحت سے ثابت ہے اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، یہ تو صراحت سے ثابت ہے. قرآن پاک کی کئی آیتوں میں یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام آپ ہماری نظروں کے سامنے کشتی بنائیں، تو بِأَعْيُنِنَا سے مراد اللہ کی آنکھیں. اور قرآن پاک کی اور بھی آیتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اے موسیٰ تاکہ آپ میری نظروں کے سامنے، میری نظر کے سامنے پروان چڑھیں. تو یہاں بھی اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھوں کا ذکر ہے. اسی طرح سورہ طور میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں، آپ ہماری نظروں کے سامنے. اس آیت کریمہ سے اور دیگر آیات سے اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں ثابت ہوتی ہیں. اسی طرح صرف آنکھیں ہی نہیں، اللہ رب العالمین کے جس میں پچھلے دنوں بات ہوئی تھی مبارک ہاتھ، ان کا مبارک پاؤں، قدم، اس کا بھی ذکر ہے احادیث مبارکہ میں. مبارک چہرے کا بھی ذکر ہے، مبارک انگلیوں کا بھی ذکر ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کی ہیں. تو ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ جب اللہ نور ہے تو پھر یہ چیزیں کیسے. پہلی بات ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ نور ہے کہ نہیں، اور اگر بالفرض اللہ نور ہی ہیں، جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی یہ صفات ہیں تو ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. تو جس بات کا اللہ نے اس بات کر دیا ہمیں اس کو ماننا ہوگا. ہمیں آرام سے انکار نہیں کر دینا چاہیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں ذہن میں نہیں سما رہا. ہمارے ذہن میں نہ سمائے، ہم ناقص ہیں، ہمارے ذہن میں ناقص ہے. ہم تو اپنے بارے میں نہیں، اپنی کیفیت اور اپنی ماہیت میں پوری طرح جان سکتے. روح کے بارے میں قیامت تک ہم نہیں جان سکتے. روح ہمارے جسم کا، ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے نا. ہمارے وجود میں ایک جسم ہے، ایک نور ہے، ایک روح ہے. دو حصے ہمارے وجود کے. ہم روح کے بارے میں قیامت تک نہیں جان سکتے، تو اپنے خالق کے بارے میں ہم کیسے جان سکیں گے؟ تو جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا تو ہمیں ماننا ہے، اور جو اللہ نے نہیں بتایا اس کے بارے میں ہمیں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا. جی جنت میں جی جی آیا وہ اصل کیفیت کوئی اللہ رب العالمین کے بارے میں اصل کیفیت ہوگی. ہم اس کے بارے میں اللہ نے کوئی صراحت نہیں فرمائی. اللہ نے یہ فرمایا کہ مومن اللہ کو دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ قیامہ میں ہے. کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن جنت میں اس طرح دیکھو گے جس طرح تم 14 کے چاند کو دیکھتے ہو. بعض روایت میں سورج کا ذکر ہے، جیسا تمہیں سورج نظر آتا ہے بالکل واضح اور نمایاں، اس طرح اللہ رب العالمین کو دیکھو گے. اور اللہ رب العالمین کو دیکھنے سے مراد آپ کے مبارک چہرے کو دیکھنا. اسألک لذۃ النظر الی وجهک الکریم، اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ ثابت ہیں کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ کے مبارک چہرے کی طرف نظر کی لذت کا سوال کرتے ہیں. اس قسم کی دعائیں جو ہیں وہ مروی ہیں سلف صالحین سے.
تو اللہ رب العالمین کے مبارک چہرے کو ہم دیکھیں گے. اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں دائیں، ہمیں بھی پتہ دائیں کیسے ہو سکتے ہیں جی، لیکن ہم مانتے ہیں کیونکہ وہ صحیح احادیث میں آ گیا تو ہم مانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی جو صفات آ گئیں قرآن میں یا حدیث میں وہ ہمارے ذہن میں سمائیں یا نہ سمائیں ہمیں ان کو ماننا چاہیے. تو اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں ہیں. بس ہم نے وحی کی ان کی طرف یہ کہ آپ کشتی بنائیے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پس ہم نے وحی کی الیہ ان کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، ان اصنع الفلک، یہ کہ آپ بنائیں الفلک کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری مبارک نظروں کے سامنے، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جب ہمارا حکم آ جائے، وَفَارَ التَّنُّورُ اور تنور پھوٹ پڑے. تنور پھوٹ پڑے، فارا کا مطلب پھوٹ پڑنا، پھٹ پڑنا. اسی سے لفظ فوارہ ہوتا ہے. یہ جو لفظ فوارہ فاؤنٹین یہ فارہ سے ہے، اور فوارہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ پھوٹنے والی چیز. یہ جو زمین سے اگر پانی جو ہے وہ پھوٹے تو اس کو فوارہ کہتے ہیں اردو زبان میں. یہ عربی سے آیا تو اصل اس کا لفظ ہے فارہ. تو فارہ کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ پڑنا. تو پھوٹ پڑے تنور. تنور کے پھوٹ پڑنے سے کیا مراد ہے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں. دو تفسیریں ہیں اس کی. بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عذاب آنے کی علامت بتائی تھی کہ اس وقت عذاب آئے گا جب آپ کے گھر میں موجود تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. تو تنور سے مراد حقیقی تنور بعض مفسرین کے مطابق. اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں تنور کا لفظ ہے وہ ایک استعارہ ہے زمین سے. زمین کے لیے لفظ تنور استعمال کیا گیا ہے کہ تنور پھوٹ پڑے، یعنی زمین میں جگہ جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو جائے. تو یہاں تنور سے مراد گھر کا جو عام تنور ہے وہ مراد نہیں ہے، اس سے زمین کی سطح مراد ہے. اللہ عالم. زیادہ مفسرین نے یہ دوسرا معنی کیا ہے کہ تنور سے مراد زمین ہے. واللہ عالم. دونوں تفسیریں مفسرین سے مروی ہیں. تو جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور پھوٹ پڑے، آپ کے گھر کا تنور، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، سمجھے اللہ کا حکم آ گیا، بس اب عذاب آیا ہی آیا. یا یہ ہے کہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے. فَاسْلُكْ فِيهَا، پس آپ داخل کریں اس میں سے مراد اس کشتی میں، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر ایک سے. بس آپ داخل کریں فیہا اس میں، من کل ہر ایک سے، یعنی ہر مخلوق سے، زوجین اثنین. زوجین سے مراد یہاں قسمیں ہیں. قسمیں زوج کا ایک معنی پورا جوڑا ہوتا ہے، نر اور مادہ زوج، اور زوج کا ایک معنی قسم بھی ہوتا ہے، قسم. تو یہاں زوجین، اگر زوج کا معنی جوڑا لیں تب پھر زوجینی کا معنی ہوگا کہ دو جوڑے، اور اس نئی کا مطلب بھی دو. تب مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کشتی میں سوار کرائیں، اس کشتی میں داخل کرائیں ہر ایک مخلوق سے دو دو جوڑے. حالانکہ اس طرح نہیں ہوا تھا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ ہر مخلوق سے ایک جوڑا لیا گیا تھا. تو یہاں زوج سے مراد زوج بمعنی جوڑا نہیں ہے، پیر نہیں ہے زوج کا معنی. یہاں زوج کا معنی قسم ہے. زوج کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی جوڑا جیسا نر مادہ دونوں ہوتے ہیں، اور ایک معنی یہ جو پورا جوڑا ہے، جوڑے کے ہر فرد کو بھی زوج کہتے ہیں، یعنی پورے جوڑے کو بھی زوج کہتے ہیں. عربی زبان میں زوج کا ایک معنی جوڑا. لفظ زوج میں نر مادہ دونوں اکٹھے شامل ہوتے ہیں. اگر ہم کہ نہیں، جو پہلا معنی کر رہا ہوں، اگر ہم کہیں کہ ایک جوڑا آیا، جاء زوج، اگر زوج کا معنی ہم یہاں پورا پیر ایک جوڑا مراد لیں تو مراد اسے ایک شخص نہیں ہوگا، اس سے مراد دو لوگ ہوں گے، مرد عورت. ایک زوج کا معنی یہ بھی ہے. اور زوج کا ایک معنی یعنی مرد عورت میں سے ہر فرد کو بھی الگ سے زوج کہا جاتا ہے. یعنی اکیلے شوہر کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور اکیلی بیوی کو بھی زوج کہا جاتا ہے. اکیلی بیوی کے لیے لفظ زوج بھی استعمال ہو جاتا ہے جو زیادہ فصیح ہے، اور زوجہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، وہ بھی عربی زبان میں چلتا ہے زوجتن. لیکن زوجن بھی چلتا ہے احادیث مبارکہ میں. کبھی آپ حدیث کی سند پڑھیں، ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم حدیث کی سند بھی پڑھیں گے. تو حضرت عائشہ کے بارے میں اکثر احادیث میں جب سند بیان ہوتی ہے تو عن عائشہ زوج النبی،
زوجتین نبی یہ نہیں ہوتا. حضرت عائشہ سے مروی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو زوج کے دو معنی. زوج کا ایک معنی پورا پیر جوڑا جس میں نر مادہ دونوں ہیں، ایک زوج میں دو لوگ شامل ہوں گے. اور زوج کا ایک معنی کہ دونوں جوڑوں میں سے ہر فرد. تو اس معنی میں شوہر اکیلے کو بھی زوج کہتے ہیں، بیوی اکیلے کو بھی زوج کہتے ہیں، اور شوہر بیوی ملا کر زوجین بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ زوجین. تو یہاں زوجین اس معنی میں ہے. یہاں زوجین دونوں یعنی ایک پیر کے ہر فریق مراد ہے. زوجین اثنین. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم بعض دفعہ اس کا معنی جوڑا کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ زوج جوڑے کے معنی میں ہے، ایک پیر کے معنی میں. اگر جوڑے کے معنی میں کریں تو پھر تو تثنیہ ہے، یہ پھر گویا کہ دو جوڑے کا معنی ہوگا کہ ہر ایک قسم سے دو جوڑے سوار کراؤ. اس طرح نہیں ہوا تھا، بلکہ جتنے مسلمان تھے وہ تمام انسان جو مسلمان تھے، جو کافر تھے وہ نہیں سوار کرا سکتے تھے. اور باقی ہر مخلوق میں سے ایک جوڑا، دو افراد ہر مخلوق کے. یہاں زوج سے مراد فرد ہے، ایک دو افراد، ایک نر اور ایک مادہ ہر مخلوق میں سے. فسلک فیہا، پس آپ داخل کرائیں، فیہا اس میں، اس کشتی میں، من کل، ہر ایک سے مراد ہر ایک مخلوق سے، زوجینی دو افراد، اثنینی دو. یہ جو دو افراد ہیں یہ ایک نر اور ایک مادہ ہے. وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی. جانور بھی ہر ایک میں سے نا. تو ہر ایک میں سے مراد جانوروں کی، ہر جانور کی قسم مراد ہے نا. ہر جانور میں سے بھی دو افراد جانوروں کے، بکروں میں سے مثلا ایک نر اور ایک مادہ، بھیڑوں میں سے ایک نر اور ایک مادہ، گایوں میں سے نر اور مادہ، ہر جانور میں سے، حشرات الارض میں سے جو چیزیں تھیں، تو ہر ایک چیز سے آپ نے دو افراد. یہاں زوج مراد فرد ہے، نر اور مادہ والا، تو دو افراد یعنی ایک جوڑا. وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ سبقت لے گئی ان کے اوپر بات ان میں سے. اپنے اہل کو بھی آپ نے سوار کرانا. اہل سے مراد رشتہ دار، اپنے اہل کو بھی سوار کرانا ہے، اور سوائے ان لوگوں کے جن پر بات سبقت لے گئی. بات کون سی؟ تقدیر کی بات. تقدیر کی بات جن پہ سبقت لے گئی ان کو چھوڑ دینا. تقدیر کی بات جن پہ سبقت لے گئی کیا مطلب؟ جن کے بارے میں اللہ نے لوح محفوظ میں اپنے علم سے پہلے لکھ دیا ہے کہ وہ کسی میں سوار نہیں ہوگا، اس کو نہیں کرانا. جس کے بارے میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کو نہیں سوار کرانا. یعنی جو کافر ہے اس کو سوار نہیں کرنا، جو مومن ہے اس کو سوار کرنا ہے، چاہے وہ آپ کو رشتہ داری کیوں نہ ہو. آپ کے تمام رشتہ دار وہ کشتی میں سوار نہیں ہوں گے کہ اس لیے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں سے مومن ہی کشتی میں سوار ہوں گے. یہاں تو یہ ہے، سورہ ہود میں جو آیت ہے وہاں اللہ نے فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 40، وہاں اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور پھٹ پڑا. وہ تنور حضرت نوح کے گھر کا یا زمین پھوٹ پڑی، تو ہم نے کہا کہ سوار کرائیں اس کشتی میں من کل، ہر ایک قسم سے، زوجین دو افراد، اثنین دو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا من سبق علیہ القول، مگر جن پر تقدیر کی بات سبقت لے جا چکی، ومن آمن، جو بھی مومن ہوا، آپ کے رشتہ دار بھی اور جو رشتہ داروں کے علاوہ جو مومن ہوا وہ بھی. وما آمن معه الا قلیل، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے، 80 کے قریب، واللہ اعلم. تو ان لوگوں کو سوار کرانا ہے. انسانوں میں سے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو رشتہ دار ہوں وہ بھی اہل ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی اہل بیت کہتے ہیں، اور جو مومن نہ ہو ان کو اہل بیت کہتے ہی نہیں ہیں. اور جو بندہ رشتہ دار نہ بھی ہو لیکن مومن ہو وہ اس کو بھی اہل کہہ دیتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں. اہل سے مراد صرف جو ہے وہ رشتہ دار نہیں ہوتے. اہل میں بعض اوقات وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کسی کے مسلک پر ہوں، جو کسی کے دین پر ہوں، ان کو بھی اہل کہہ دیتے ہیں. تو یہاں وَأَهْلَكَ سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں اور رشتہ دار کے علاوہ مومن لوگ بھی ہیں، لیکن وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جن کے بارے میں تو تقدیر کی بات سبقت لے جا چکی ہے، یعنی جو کافر تھے اللہ کے علم میں پہلے سے ہی، ان کو سوار نہیں کرانا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی
بیوی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، کہا جاتا ہے بیوی تو پہلے ہی فوت ہو گئی تھی تو بیٹا موجود تھا، تو بیٹے کا مکالمہ ہوا، وہ سورہ ہود میں ہم پڑھ آئے ہیں، بیٹا سواری نہیں ہوا تھا۔ آبی جانور تو نہیں، آبی جانور تو نہیں، دیکھیے واللہ عالم، اتنی تفصیل نہ اللہ نے بیان کی ہے تو واللہ عالم۔ بہرحال باقی ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے تباہ کر دی، تو پھر جو کشتی پہ سوار تھے، جو اب سمندر کے جانور تھے وہی باقی بچے ہوں گے، اور جو کشتی میں تھے بس وہی باقی بچے، اور کوئی باقی بچا نہیں۔ بہت بڑی کشتی تھی، بہت بڑی کشتی تھی جس میں یہ سب چیزیں آ سکتی تھیں، وہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کشتی کو آپ نے ہماری وحی کی روشنی میں تیار کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام خود بڑا ہی تھے، خود اس چیز کے ماہر تھے، تو اللہ نے یہ خاص اپنی ہدایات کی روشنی میں کشتی تیار کروائی تھی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور نہ مجھے مخاطب کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ یعنی آپ اپنے قوم کے بارے میں بد دعا تو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اب یقین ہے کہ ان میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، جو لوگ اب تک ایمان نہیں لائے اب وہ مومن نہیں ہو سکتے، آپ بد دعا تو کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو آپ کو رحم آ جائے، یہ نہ ہو کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو آپ کو رحم آ جائے، تو اب ان کے بارے میں مجھے مخاطب نہیں کرنا، اب تو یہ غرق کیے جائیں گے۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام رحم دل تھے، حضرت نوح علیہ السلام رحم دل تھے، جب قوم پر عذاب آئے گا تو آپ کے دل میں رحم آ جائے گا، تو آپ نے پھر اب ظالموں کے بارے میں مجھے مخاطب نہیں کرنا، مجھ سے رحم کی دعا نہیں کرنی ہے۔ یہ بات اس دعا سے پہلے کی ہے جب آپ نے بیٹے نہیں بولا؟ یہ ابھی جو ہے عذاب نہیں آیا تھا تو اس وقت کی بات ہے جب جی حضرت نوح علیہ السلام، بہرحال بیٹے کا معاملہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکار لیا تو فرمایا کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھے مخاطب نہیں کرنا، وہ غرق ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ ذہن میں ان کے یہ ہوگا کہ اللہ نے مجھ سے میرے اہل کا تو وعدہ کیا ہی کیا ہے، تو یہ میرے اہل کے علاوہ دیگر لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں دیگر لوگوں میں، ان کے بارے میں مجھے مخاطب نہیں کرنا۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اس کے بارے میں تو مجھے روکا نہیں گیا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پس جب تو سوار ہو جائے تو اور جو تیرے ساتھ۔ استوا کا مطلب کسی چیز کے اوپر سوار ہونا، کسی چیز کے اوپر بلند ہونا۔ جب تو سوار ہو جائے یا بلند ہو جائے، انت تو بھی اے نوح علیہ السلام، ومن معک اور جو بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، علی الفلک کی کشتی پر، فقل تو کہنا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے بچا لیا۔ اب پھر آپ گویا کہ اب ظالموں سے بچ جائیں گے اور اب باقی سارے ظالم تباہ ہو جائیں گے، تو آپ نے پھر فخر نہیں کرنا بلکہ آپ نے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے کہ اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچایا۔ تو پھر آپ اللہ سے، تب آپ اللہ کی تعریف ان الفاظ میں کرنا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ وقر ربی، اور یہ بھی کہنا، ربی اے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکا، اتار دے مجھے ایک مبارک جگہ پر اتارنا۔ اے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکا، اتارنا مجھے منزلا مبارکا، ایسی جگہ میں جہاں اترنا مبارک ہو، یعنی ایسی جگہ پہ مجھے اتاریے گا جہاں ہم رہ سکیں، اور جو جگہ ہمارے لیے بابرکت ہو، وہ ایسی جگہ نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو اور ہم وہاں پھر صحیح طریقے سے رہ ہی نہ سکیں۔ انزلنی مجھے اتارنا، منزلا مبارکا، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ پس جب بلند ہو جائے۔ استوا کا لفظی مطلب بلند ہونا ہوتا ہے، استوا کا لفظی مطلب بلند ہونا، مستوی والا استوا ہے۔ جب آپ بلند ہو جائیں، آپ اور جو آپ کے ساتھ ہیں الفلک کی کشتی پر، بعض مواردوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں، استوا کا لفظی مطلب بلند ہونا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے ایک تو اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ اللہ نے ظالم قوم سے نجات دی، اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے، اے اللہ اب ہم جب اس کشتی سے اتریں گے تو ہمیں ایسی جگہ پر اتارنا کشتی سے جو بابرکت جگہ ہو، جو نقصان دہ جگہ نہ ہو۔ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں کافی مہینے رہے ہیں، کافی لمبا عرصہ رہے ہیں۔
کافی لمبا عرصہ پانی رہا ہے زمین میں، تو اب اتنے لمبے عرصے کے بعد اب جس بھی جگہ پر اتریں گے وہ جگہ خطرناک ہو سکتی تھی، جہاں سانپ وغیرہ ایسی چیزیں، اور جگہ خطرناک بھی ہو سکتی تھی. تو اللہ سے دعا کیجئے گا کہ اے میرے رب مجھے ایسی جگہ پر اتارنا جو ایک بابرکت اترنے کی جگہ ہو. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ ہی بہترین اتارنے والے ہیں. ہم جب کسی بھی جگہ پر جائیں، کسی نئی جگہ پر جائیں تو وہاں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. کسی بھی نئی جگہ پر جائیں جہاں ہم عام طور پہ نہ گئے ہوں تو وہاں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے اللہ آپ ہی بہترین اتارنے والے ہیں، آپ ہمیں بابرکت جگہ پر اتاریں اور اس جگہ کو ہمارے لیے بابرکت بنا لیں. تو یہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں. یہاں دیگر دعاؤں کا ذکر نہیں ہے. سورہ ہود میں ہم نے سفر کی دعا بھی پڑھی تھی کہ وما آمن معه الا قلیل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کشتی کا چلنا اور اس کشتی کا رکنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ دعا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، سفر کی دعا ہے. اور اس طرح سفر کی دعاؤں میں سے اور دعائیں بھی ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. تو سفر کی دعائیں بھی ہیں جو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. اس میں یعنی اس قصے میں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت نوح اور ایمان والوں کو کس طرح نجات دی جن کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے لمبے عرصے کے بعد، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے ظالم لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا. تو اس قصے میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم ہیں آزمانے والے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس قصے میں بہت بڑی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، اور اس قصے سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے آزمانا ہی آزمانا ہے، آزمائی ضرور ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی لمبی آزمائش ہوئی، کتنا لمبا عرصہ، یعنی 10 سال کے بعد بھی ایک بندہ مسلمان نہ ہو. اگر آپ حساب لگائیے تو کہا جاتا ہے کہ 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے اور 950 سال تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کی صرف 90 عمر ہے. تو 10 سال کے عرصے میں بھی ایک مسلمان نہیں بنتا، 10 سال کے بعد ایک بندہ مسلمان بنتا ہے. تو اتنی لمبی آزمائش، تو اس قصے سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے آزمانا ہی آزمانا ہے. اور یہ آزمائش صرف برے لوگوں کی نہیں ہوتی، یہ زیادہ نیک لوگوں کی ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش جو ہے یہ بہت بڑی تھی. حضرت نوح علیہ السلام تو بہت صبر، بہت حوصلے والے تھے. تو اس قصے سے یہ پتہ لگتا ہے، اس قصے میں بہت نشانیاں ہیں، اور یہ بھی اس قصے سے پتہ لگتا ہے وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، کہ بے شک ہم آزمانے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ساتھ بھی، خیر کے ساتھ بھی، آزمائش کے طور پہ. تو کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے کے آزماتے ہیں، کسی کو اللہ نعمت چھین کے آزماتے ہیں. اب ان آزمائشوں میں سے کون سی آزمائش بہتر ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم تو اللہ سے یہ کہیں گے اللہ آپ ہمیں دے کر آزمائیں، لیکن کیا پتا ہمارے لیے دے کر آزمانا زیادہ نقصان دہ ہو ہمارے حق میں. بعض دفعہ اللہ جس سے لے کر آزماتے ہیں وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ جس کو اللہ دے کر آزماتے ہیں وہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اسی مال و دولت میں غرق ہو کر، وہ اللہ سے غافل ہو کر، وہ اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے. تو اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور اللہ چھین کر بھی آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دیجیے. جو لوگ صبر کرتے ہیں آزمائش میں انہیں بشارت دے دیجیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کے منہ سے کلمہ شر نہیں نکلتا، ان کے منہ سے پھر ایسے الفاظ نکلتے جس سے اللہ پر بے اعتمادی، مایوسی ظاہر ہوتی ہے. ان کے منہ سے خیر کے کلمات نکلتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر ہمارا عزیز چلا گیا، اگر ہمارا رشتہ دار چلا گیا تو کوئی بات نہیں، ہم صبر کرتے ہیں، ہم نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو آزمائش ضرور ہونی ہے، تو آزمائش کے موقع پر صبر کرنا چاہیے. اس قصے میں بہت نشانیاں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں،
اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرنا قوم آخرین دوسری، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا۔ جی یہاں اس کے بعد نا اب ایک نئی قوم کا قصہ شروع ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ قصہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ نئی قوم کون سی ہے اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بعد اب ایک نئی قوم کو پیدا کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ اب یہ نئی قوم کون سی ہے؟ یہ قوم عاد ہے کہ قوم سمود ہے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں کل تفصیل پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمه تحلو الحياة شوقا